انو کیا کام؟ یہ تو ملوکیت تو ہمارے سامنے آتی ہے، وہ اصل جبر کا جو سرچشمہ ہے وہ نگاہوں سے اوجل ہے، نگاہوں سے رکھا جاتا ہے اوجل، وہ مذہبی پیشوائیت ہے، تھیوکریسی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا تاریخ کے اس نقطے پر، نہ وہ امیہ یا عباسیوں کی مملکتیں رہیں، چلی گئیں، نہ ان کی حکومتیں رہیں، مدت ہو گئی، ختم ہو گئیں، ناپید ہو گئیں، نہ وہ حکمران رہے، چل بسے وہ، نہ ان کی حکومتیں رہیں، نہ ان کے اختیارات رہے، سب ختم ہو گئے۔ لیکن انہوں نے مذہبی پیشوائیت سے جو قوانین بنوائے تھے وہ آج تک آپ کے سر پہ مسلط چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے قانون بنوایا کہ عورت کو گواہی کا حق حاصل نہیں ہے، ہوئی لاکھ دنیا ادھر کی ادھر ہے، وہی سنگ در ہے، وہی اپنا سر ہے، آج بھی وہ حکومت آپ کے ہاں وہی قانون ہے۔ وہ شہنشاہ چلے گئے، ان کی مملکتیں چلی گئیں، ان کی حکومتیں چلی گئیں، ان کے جو بنائے ہوئے اپنی دنیا کے قانون سے وہ بھی نہ رہے۔ جو انہوں نے مذہب کے نام پر جو قوانین بنائے تھے آج ان کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، ان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہہ سکتے۔ ان کا بدلنا تو ایک طرف رہا، ان کے خلاف نہیں کچھ کہہ سکتے۔ ارتداد ہے، یہ کفر ہے، یہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ غور فرمائیے۔ اور یہ سارے کے سارے آپ کے ہاں جن کو آپ پرسنل لاز کہتے ہیں، یہ سارے اس دور کے انسانوں کے بنائے ہوئے لاز ہیں، انہی شہنشاروں کے زیر عاطفت جو بنے، جو کچھ ان کی منشا تھی اس کے مطابق یہ سارا کچھ بنا۔ آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی فقہ حنفی جو ہے اس کے ہاں یہ قانون ہے کہ یہ بادشاہ یا سلطان یا جن کو خلیفہ کہا کرتے تھے اس زمانے میں، قتل کے سوا کوئی جرم بھی کرے یہ ماخوذ نہیں ہو سکتا، اس سے باز پرس نہیں ہو سکتی۔ یہ فقہ کا قانون ہے آپ کے ہاں۔ یہ جتنے قوانین ہیں، لونڈیوں کے قوانین، عورتوں کو اس درجے پہ رکھنے کے قوانین، چار چار بیویاں، طلاق 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 سے سب کچھ ختم، یہ سارا قصہ، یعنی یہ آج کی جو وفاقی شرعی عدالت ہے، یہ قوانین اس کے دائرہ اختیار سے بھی باہر رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی جو قوانین اس انداز کے ہیں، دو قسم کے قوانین آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، کچھ تو حکومت سے متعلق ہیں، ان کے نظم و نسق سے متعلق ہیں، وہ حکومت کی طرف سے نافذ ہوتے ہیں، اور جن کا تعلق ان معاملات سے ہے جسے آپ شرعی کہتے ہیں، وہ وفاقی شرعی عدالت ہے، ان کے متعلق وہ فیصلہ کرتی ہے۔ بنتے بھی وہ قوانین اسی طرح سے ہیں، ان کی توثیق سے بنتے ہیں، وہ جسے اسلام کہیں وہ اسلام کی حیثیت سے نافذ ہوتا ہے، اس میں آپ کو کوئی اختیار ارادہ نہیں۔ جب وہ کہہ دیں کہ تم نے یہ 3 دفعہ طلاق کہا اور میاں بیوی میں طلاق پڑ گئی، تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، اب اس کے بعد معاذ اللہ میری بیٹیاں دیکھیں، وہ اسے کہیں کہ تعلق تمہارا میاں بیوی کا اب زنا ہوگا، اولاد جو ہوگی ولد الزنا ہوگی، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے کہاں گیا آپ کا وہ اختیار و ارادہ جو خدا نے دیا تھا؟ اس نے تو صرف کتاب اللہ کی پابندی تھی جو عائد کی تھی، لیکن ان کے متعلق آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آج بھی اگر باب حکومت سے کوئی آرڈیننس جاری ہوتا ہے تو یعنی اس کی عطاء اس پہ کے مطابق عمل کرنا تو ملک کا قانون ہے، اس کا اتباع ہے، لیکن اس کو آپ کریٹیسائز کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، اس کے متعلق لکھ سکتے ہیں۔ وہی چیز جب وفاقی شرعی عدالت کی روح سے نافذ ہو جائے تو آپ اس پہ تنقید بھی نہیں کر سکتے، آج بھی۔
یہی آج کے فیصلے جو شرعی عدالت کے آپ کہہ رہے ہیں نا، آنے والے دور کے اندر یہی شریعت آپ کے ہاں بنے گی. کچھ پہلے سے بنی ہوئی چلی آ رہی ہے، کچھ اس کے اندر اضافہ ہو کے آگے بن جائے گی، اور اسے کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکے گا. غور فرمایا. یہ ہے اسلام آج کا آپ کے ہاں، آج کا نہیں ہے، 1000 برس کا، صدر اول کے بعد کا. اب یہ جو معاشرہ اس کی روح سے قائم ہوا وہ تھا نظام سرمایہ داری کا. ملوکیت، نظام سرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت، یہ تینوں لازم و ملزوم پہلے دن سے چلی آ رہی ہیں. فرعون فرعونیت کر نہیں سکتا جب تک کہ حامان اور اس کے لشکر ساتھ نہ ہوں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ قانون ہوتا ہے. تینوں ایک ہی درس میں قرآن نے بتائے ہیں. اب بھوکے کے دل میں تو یہ خیال پیدا ہوگا نا کہ ساتھ ہی جو میری کوٹھی کے اندر مین بلڈنگ میں رہ رہا ہے، جو کچھ اس کے کتوں کو نصیب ہے میرے بچوں کو نصیب نہیں ہوتا. کہا خاموش. لب پہ لانا تو ایک طرف رہا، دل میں بھی اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو کہ یہ تقدیر ہے خدا کی بنائی ہوئی، قسمت ہے تمہاری، لکھا ہوا ہی تمہارے ہاں یہ ہے، اللہ کا لکھا ہوا ہے، اس کا متعین کردہ ہے. تقدیر کا ایک مسئلہ آپ کا انٹروڈیوس کیا، یہ مجوسیوں کے ہاں کا تھا. اس لیے کہ ایران کی شہنشاہیت تو آپ کو معلوم ہے نا کس انداز کی تھی. یہ ساری چیزیں ملوکیت، شہنشاہیت جو ہے وہ بنواتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے. ساجھا اس طرح سے ہوتا ہے کہ شہنشاہیت محتاج ہوتی ہے کہ جو خود انہوں نے قانون بنانا ہے اس قسم کا وہ ان سے بنوائیں، تو یہ بنوائی تو لیتے ہیں. ہمارا حصہ کیا ہے؟ وہ حصہ دیتے ہیں. وہ حصہ یہ ہے کہ تمہاری دنیا میں تمہاری بادشاہی. ہم بھی نہیں، ان کا بنایا ہوا قانون آپ کا حکمران بھی نہیں بدل سکتا. عقیدہ تقدیر کہ صاحب اس قسم کے ظالم، جابر، مستبد جو انسانیت کا گلا گھونٹ رہے، خاموش. خدا جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بھوکا مار لیتا ہے. ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے صاحب. خدا کے ہاں سے یہ فیصلے ہوئے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ یہ میاں بیوی کا معاملہ جس کے لیے رسم ایک ایسی چلی آ رہی ہے کہ وہ ابھی اس سے ایجاب و قبول جسے کہتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے، مذاق ہے. سارا کچھ ہو چکتا ہے، طے ہو گیا ہوا ہے، بارات آ گئی ہے، باجے باج رہے ہیں، ڈھولکیں باج رہی ہیں، کھانے پک رہے ہیں، ڈھولکیں وہ بچیاں گا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد آخر میں ہوتا ہے کہ وہ بھی تو 4 کلمے والی گل بھی تو کر لاؤ. تو وہ پھر چلے جاتے ہیں ماموں، لڑکی کا چچا، اور یہ وہاں جا کے فلاں ابن فلاں فلاں تمہیں قبول ہے. اب وہ اگر نہ قبول کے معاملے میں بھی خاموش رہے تو حکم یہ ہے کہ لڑکی کی خاموشی جو ہے اسے قبولیت ہی سمجھ لیجیے. چلو جی. اور یہ جو ہے یہ تو گھوڑی پہ چڑھ کے آیا ہوا ہوتا ہے اس قبولیت کے لیے، اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت، اس کو بھی پوچھا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے. قرآن نے کہا تھا کہ ہماری آیات کو مذاق نہ اڑانا تم نے. یہ ہے رضامندی جو لی جا رہی ہے. رضامندی لینے والا کون ہے؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ میاں بیوی باہمی رضا ہوں نکاح ہوتا ہے. یہاں تو ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی بالغ بھی اپنا انتخاب نہیں کر سکتی. برکہ بعض حالات میں اگر ان کو لڑکی نے کہیں کو چن بھی لیا، کر بھی لیا ہے، تو انہیں اس کا اختیار ہے کہ یہ جو وارث یا ولی جس کو وہ کہتے ہیں وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں. اختیار و ارادہ. وہاں سے اختیار و ارادے کی یہ صورت ادھر آئی
اختیار و ارادہ جس نکاح کو دونوں کی رضامندی سے بہرحال باندھا تھا